प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अजीज सहसोला मेव, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोड़बसई, मेवात, हरियाणा, आज की इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। क्या आप ये बता सकते हैं कि हम योम आज़ादी का जश्न क्यों मनाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंग्रेज हमारे मुल्क पर किस तरह हुक्मरानी करने लगे थे? क्या आपने कभी 1857 की जंगे आजादी का नाम सुना है? आपके ख्याल में ये जंग क्यों हुई होगी? क्या 1857 की बगावत सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी या पूरे मुल्क की आवाज थी? क्या हम जिस आजादी में आज सांस ले रहे हैं वो अचानक मिली या किसी कुर्बानी का नतीजा है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज का सबक पढ़ने जा रहे हैं। आमिर आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसके स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया था जिसका मौजू था पहली जंगे आजादी का सिपा सालार। आमिर ने ड्रामे में हिस्सा लिया और उसे ये ड्रामा बहुत पसंद भी आया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसे सवालात थे जो उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इसलिए उसने तय किया कि ये सारे सवालात वो अपने वालिद से जरूर पूछेगा। उसने प्रोग्राम से फारिग होकर अपने वालिद से पूछना शुरू किया कि वालिद साहब, मुझे ये बताइए कि अंग्रेज हमारे मुल्क पर कैसे काबिज हो गए और 1857 की जंगे आजादी किस तरह लड़ी गई। वालिद ने आमिर के तजस्सुस को सराहते हुए उसे बताना शुरू किया, बेटा, ये कहानी सन 1600 ईस्वी से शुरू होती है, जब अंग्रेज तिजारत की गरज से हमारे मुल्क में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यहाँ तिजारत शुरू कर दी। अंग्रेज यहाँ की चीजें औने पौने दाम खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ हिंदुस्तानी सनातों के मालिक भी बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्क के इंतजामात में भी दखल देना शुरू कर दिया था। 1837 में जब बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया तो मुगलों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। अंग्रेज बहुत ताकतवर हो गए थे। उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी। अंग्रेजों की फौज में बहुत सारे हिंदुस्तानी भी शामिल थे। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन 100 साल से हिंदुस्तान पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी थी। अवाम के दिलों में अंग्रेजों के लिए नफरत के जज्बात बढ़ रहे थे। अंग्रेज हिंदुस्तानी फौजियों के साथ भी बदसलूकी करते थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि बहादुर शाह जफर के जानशीनों से किला खाली करा लिया जाए ताकि पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो सके। इसी दौरान
میرٹھ چھاؤنی میں انگریز افسروں نے ہندوستانی سپاہیوں کو ایسے کارتوس دیے جن کے بارے میں یہ افواہ پھیلی کہ ان پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اس واقعے سے ہندو مسلم سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور کئی انگریز افسروں کا قتل کر دیا۔ اس طرح 10 مئی 1857 کو پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ 11 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ لال قلعہ پہنچے اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ بہادر شاہ ظفر ان کی کمان سنبھالیں۔ فوجیوں اور عوام کی درخواست پر بہادر شاہ ظفر نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور ان کی کمان سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر نے الگ الگ راجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کے لیے خط لکھے۔ اس واقعے کی خبر سن کر سارے ملک میں بغاوت عام ہو گئی۔ اودھ میں بیگم حضرت محل، بہار میں بابو کنور سنگھ، جھانسی میں رانی لکشمی بائی، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے اپنے اپنے علاقوں میں جنگ آزادی میں حصہ لینے لگے۔ اسی دوران میوات میں میو قوم نے لارڈ کلیفورڈ کو اس کے فوجیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں کو دلی سے باہر تو بھگا دیا گیا، مگر وہ دلی کے آس پاس مورچے بنا کر ڈٹے رہے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور پل پل کی خبر انگریز افسروں کو پہنچا رہے تھے۔ تقریباً 5 مہینے تک مقابلہ کرنے کے بعد انگریزوں نے کشمیری گیٹ پر حملہ کرتے ہوئے دلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ منظم فوج اور زیادہ وسائل تھے، اور اس کے ساتھ ہی پہلی جنگ آزادی کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے دونوں بیٹوں کو سرے عام گولی مار کر خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس طرح ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دے کر رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان آنا چاہتے تھے، مگر انگریزوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کو موت کے بعد ہندوستان میں دفن کیا جائے، لیکن انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ آخر 9 نومبر 1862 کو رنگون میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ برسوں بعد سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ ان کے مزار پر حاضری دی تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جو جنگ شروع ہوئی تھی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی اور ہندو مسلم اتحاد کی علامت سمجھی گئی۔ آخرکار 90 سال بعد 15 اگست سن 1947 کو پہلی جنگ آزادی کا سپنا پورا ہو گیا اور ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ عامر یہ سب بہت توجہ سے سن رہا تھا۔
اسے سمجھ میں آ گیا کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اس نے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ والد صاحب نے عامر کو بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل بھی سنائی جو ہندوستان سے ان کی محبت کو اجاگر کرتی ہے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب کو آج کا یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کی کلاس میں ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے، اس سبق کی باقی مشقیں ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ آپ کو گھر پر اس سبق کو بہت غور سے پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ پہلی جنگ آزادی کے بارے میں 5 جملے بھی اپنی کاپی میں ضرور لکھیں گے۔ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔